اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 164، اس کی تفسیر دیکھتے ہیں۔ یہ جو آیت ہے اس کے مطالعے سے پہلے ایک بات سمجھ لیجئے کہ سورۃ البقرہ کا نصف ثانی جو 22 رکوعوں پر مشتمل ہے، جس کا آغاز 19ویں رکوع سے ہوا ہے، اس کی ترتیب کیا ہے؟ سورۃ البقرہ کے پہلے 18 رکوعوں کی تقسیم عمودی یعنی ورٹیکل ہے، یعنی 4 رکوع ادھر، 10 درمیان میں، پھر 4 ادھر۔ لیکن 19ویں رکوع سے اب افقی یعنی ہاریزونٹل تقسیم کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حصے میں 4 مضامین تانے بانے کی طرح بنے ہوئے ہیں، یا یوں کہہ لیں کہ 4 لڑیاں ہیں جن کو بٹ کر رسی بنا دیا گیا ہے۔ ان 4 میں سے 2 لڑیاں تو شریعت کی ہیں، جن میں سے ایک عبادات کی اور دوسری احکام و شرائع کی ہے کہ یہ واجب ہیں، یہ کرنا ہے، یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے، نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، وغیرہ وغیرہ۔ احکام و شرائع میں خاص طور پر شوہر اور بیوی کے تعلق کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے، اس لیے کہ معاشرت انسانی کی بنیاد یہی ہے۔ لہٰذا اس صورت میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ آئلی قوانین کے ضمن میں تفصیلی احکام آئیں گے، جبکہ دوسری 2 لڑیاں جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کی ہیں۔ جہاد بالنفس کی آخری انتہا قتال ہے، جہاں انسان نقد جان ہتھیلی پر رکھ کر میدان کارزار میں حاضر ہو جاتا ہے۔ اب ان 4 مضامین یا 4 لڑیوں کو ایک مثال سے سمجھ لیجئے۔ فرض کیجئے کہ ایک سرخ لڑی ہے، ایک پیلی ہے اور ایک نیلی ہے اور ایک سبز ہے۔ ان 4 لڑیوں کو ایک رسی کی صورت میں بٹ دیا گیا ہے۔ آپ ایک رسی کو دیکھیں گے تو 4 رنگ کھٹے پھٹے نظر آئیں گے، پہلے سرخ، پھر پیلا، پھر نیلا اور پھر سبز نظر آئے گا۔ لیکن اگر رسی کے بل کھول دے تو ہر لڑی مسلسل نظر آئے گی۔ چنانچہ سورۃ البقرہ کے نصف آخر میں عبادات، احکام شریعت، جہاد بالمال اور جہاد بالنفس کے 4 مضامین 4 لڑیوں کی مانند نظر آئے ہیں۔ یہ 4 لڑیاں تانے بانے کی طرح بنی ہوئی ہیں، لیکن اس بنتی میں بہت بڑے بڑے پھول موجود ہیں۔ یہ پھول قرآن مجید کی عظیم ترین اور طویل آیات ہیں، جن کی نمایاں ترین مثال آیت الکرسی ہے۔ ان عظیم آیات میں سے ایک آیت یہاں 20ویں رکوع کے آغاز میں ہی آ رہی ہے، جسے میں نے آیت الآیات کا عنوان دیا ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی کسی اور آیت میں اس قدر مظاہرت فطرت یکجا نہیں ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمام مظاہر فطرت کو اپنی آیات قرار دیتا ہے۔ آسمان اور زمین کی تخلیق، رات اور دن کا الٹ پھیر، آسمان کے ستارے اور زمین کی نباتات، یہ سب آیات ہیں جن کا ذکر قرآن مجید میں مختلف مقامات پر کیا گیا ہے۔ لیکن یہاں بہت سے مظاہر فطرت کو جس طرح ایک آیت میں سمو دیا گیا ہے، یہ حکمت قرآنی کا ایک بہت بڑا پھول ہے جو ان 4 لڑیوں کی بنتی کے اندر آ گیا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں، والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو کہ اللہ نے آسمان سے اتارا ہے، فأحیا بہ الارض بعد موتہا، پھر اس نے زندگی بخشی زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ بے آب و گیا زمین پڑی تھی، بارش ہوئی تو اس میں رونق آ گئی۔ وبث فیہا من کل دابۃ، اور ہر قسم کے حیوانات اور چرند پرند اس کے اندر پھیلا دیے۔ وتصریف الریاح، اور ہواؤں کی گردش میں، ہواؤں کی گردش کے مختلف انداز اور مختلف پہلو ہیں، کبھی شمالاً جنوباً چل رہی ہیں، کبھی مشرق سے آ رہی ہیں، کبھی مغرب سے آ رہی ہیں۔ اس گردش میں بڑی حکمتیں کار فرما ہیں۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ لآیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ ان مظاہر فطرت کو دیکھو اور ان کے خالق اور مدبر کو پہچانو۔ ان آیات آفاقی پر غور و فکر اور ان کے خالق کو پہچاننے کا جو عملی نتیجہ نکلنا چاہیے اور جس تک عام طور پر لوگ نہیں پہنچ پاتے، اب اگلی آیت میں بھی اس کا تذکرہ ہے۔ نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ پھر محبوب اللہ ہی ہو،
شکر اسی کا ہو، عطایت اسی کی ہو، عبادت اسی کی ہو۔ جب سورج میں اپنا کچھ نہیں، اسے اللہ نے بنایا ہے اور اسے حرارت عطا کی ہے۔ چاند میں کچھ نہیں، ہوائیں چلانے والا بھی وہی ہے، اور کسی شے کے لیے کوئی شکر نہیں، کوئی عبادت نہیں، کوئی سجدہ نہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ہی مطلوب و مقصود بن جائے، وہی محبوب ہو۔ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔ جن لوگوں کی یہاں تک رسائی نہیں ہو پاتی، وہ کسی اور شے کو اپنا محبوب و مطلوب بنا کر اس کی پوجا شروع کر دیتے ہیں۔ خدا تک نہیں پہنچے تو اپنا ہی حسن کا دیوانہ بنا پھرتا ہوں کہ مصداق اپنے نفس ہی کو معبود بنا لیا اور خواہشات نفس کی پیروی میں لگ گئے۔ کچھ لوگوں نے اپنی قوم کو معبود بنا لیا اور قوم کی برتری اور سربلندی کے لیے جانیں بھی دے رہے ہیں۔ بعض نے وطن کو معبود بنا لیا۔ اس حقیقت کو علامہ اقبال نے سمجھا ہے کہ اس دور کا سب سے بڑا بت وطن ہے۔ اس کی نظم وطنیت ملاحظہ۔ اس دور میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روشے لطف و ستم اور۔ اگلی آیات میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ صدق اللہ